ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਰੋਲੇ ਵਕਤ ਸਲਾਮਤ ਹੋਵੀ ਮਾਜੀ ਤੇ ਆ ਸਜਣ ਖਲੋਂਦੇ ਕੋਲੇ ਗੁਲਾਮ ਫਰੀਦਾ ਸਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਰਾਂਦੇ کدی ماں سے تے کدی تو. یہ داستان اس درویش کی ہے جس نے صحرا کی خاموشی کو اپنا ہمراز بنایا. یہ تذکرہ ہے اس صوفی شاعر کا جس نے محبت کو عبادت کا درجہ دیا. 19ویں صدی کا جنوبی پنجاب دریائے سندھ کے کنارے آباد ایک بستی کوٹ مٹھن. سن 1845 عیسوی میں اسی سرزمین پر ایک بچے نے آنکھ کھولی. اس بچے کا نام رکھا گیا غلام فرید. یہ بچہ آگے چل کر خواجہ غلام فرید رحمت اللہ کے نام سے پہچانا گیا. آپ کا گھرانہ دینی اور روحانی ماحول رکھتا تھا. والد خواجہ خدا بخش رحمت اللہ صاحب حال بزرگ تھے مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا. بچپن ہی میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا. یہ صدمہ کم عمری میں ہی دل کو سنجیدہ بنا گیا. آپ کی تربیت بڑے بھائی خواجہ فخر الدین رحمت اللہ نے کی. قرآن مجید کی تعلیم حاصل کی. حدیث فقہ اور تفسیر کا مطالعہ کیا. فارسی اور عربی زبان پر عبور حاصل کیا. علم حاصل ہوا مگر دل کی پیاس باقی رہی. وہ پیاس دنیاوی نہ تھی، وہ تلاش تھی محبوب حقیقی کی. آپ اکثر دریائے سندھ کے کنارے جا بیٹھتے، بہتے پانی کو دیر تک تکتے رہتے گویا لہروں میں کوئی راز تلاش کر رہے ہوں. دریا کی روانی نے آپ کے اندر ایک اور روانی پیدا کی. ایک باطنی سفر کا آغاز ہو چکا تھا. جوانی آئی تو دل کی بے قراری اور بڑھ گئی. آپ نے شہر کی ہنگامہ خیزی سے دوری اختیار کی اور رخ کیا چولستان کے وسیع صحرا کی طرف. وہی چولستان جس کی ریت میلوں تک پھیلی ہوئی ہے، وہی ریگ گزار جو دن کو آگ اور رات کو ٹھنڈک بن جاتا ہے. یہ صحرا آپ کی خلوت کا پناہ. آپ نے وہی مجاہدہ کیا، وہی نفس کی تربیت کی. گرمی کی شدت میں بھی ذکر جاری رکھا، سرد راتوں میں بھی عبادت ترک نہ کی. تنہائی آپ کی ساتھی بن گئی، خاموشی آپ کی معلم بن گئی. اسی صحرا نے آپ کی شاعری کو جنم دیا. آپ کی کافیوں میں تھل صرف ریت نہیں، وہ دل کی کیفیت ہے، وہ ہجر کی آگ ہے، وہ وصال کی آرزو ہے. آپ کا تعلق سلسلہ چشتیہ سے تھا. یہ وہ سلسلہ ہے جس کی بنیاد محبت اور خدمت ہے. آپ نے بھی یہی پیغام عام کیا. آپ کی خانقاہ میں امیر اور غریب برابر تھے. کوئی ذات پات کا فرق نہ تھا. لنگر جاری رہتا تھا. مسافر آتے، سوالی آتے اور خالی ہاتھ واپس نہ جاتے. آپ نے انسان کو انسان سے محبت کرنا سکھایا. انگریز دور کا زمانہ تھا. سیاسی تبدیلیاں آ رہی تھیں. طاقت کے مراکز بدل رہے تھے مگر آپ نے فکر کو اختیار کیا. درباروں کی خوشامد سے دور رہے. آپ فرماتے تھے کہ اصل بادشاہی دل کی آزادی ہے. اگر دل آزاد ہے تو انسان بادشاہ ہے. اگر دل غلام ہے تو محل بھی قید خانہ ہے. آپ کی شاعری میں وحدت کا پیغام نمایاں ہے. آپ نے خدا کو ہر شے میں جلوہ کر دیکھا. آپ نے بتایا کہ کائنات کا ہر ذرہ اس کی نشانی ہے. آپ کی زبان سادہ تھی مگر اثر گہرا تھا. سرائیکی وسیب نے آپ کو دل سے قبول کیا. آپ کا کلام گاؤں گاؤں پھیل گیا. قوال آپ کی کافیوں کو سوز و ساز کے ساتھ پڑھنے لگے. لوگوں کے دلوں کو سکون ملنے لگا. آپ کی شخصیت میں انکساری تھی. لباس سادہ، طرز زندگی عام مگر روحانی مرتبہ بلند. عوامی روایات میں آپ کی کرامات کا ذکر ملتا ہے مگر آپ ہمیشہ فرماتے کہ اصل کرامت کردار ہے. انسان اگر سچا ہو تو یہی سب سے بڑی ولایت ہے. وقت گزرتا گیا. آپ کی شہرت وسیب سے نکل کر سندھ اور بلوچستان تک پہنچ گئی. لوگ دور دراز سے زیارت کے لیے آنے لگے. آپ کی مجلس میں بیٹھ کر دل کو قرار ملتا. آپ کی باتوں میں
नसीहत भी थी और मोहब्बत भी। 1901 ईस्वी में आपकी तबीयत नासाज हुई। बीमारी के दिनों में भी जिक्र जारी रहा। सब्र और रजा का अमली नमूना पेश किया। 24 जुलाई 1901 को आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। कोट मिठन की फजा सोगवार हो गई। आपको इसी सरजमीन में सपुर्दे खाक किया गया। आज आपका मजार मुरजाए खलाइक है, मजार ख्वाजा गुलाम फरीद। उर्स के मौके पर हजारों अकीदतमंद जमा होते हैं। दरूद सलाम की सदाएं गूंजती हैं। कवाल काफियों को मोहब्बत के साथ पेश करते हैं। लंगर तकसीम होता है। लोग अपने दुख लेकर आते हैं और सुकून लेकर लौटते हैं। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह की असल मिरास उनका पैगाम है, मोहब्बत करो, नफरत छोड़ दो, दिल को साफ रखो, तकब्बुर से बचो, इंसानियत को इख्तियार करो। दरियाए सिंध आज भी बह रहा है, चोलिस्तान की रेत आज भी फैली हुई है, मगर उनके दरमियान एक आवाज हमेशा जिंदा है। वो आवाज जो मोहब्बत का दर्स देती है, वो आवाज जो दिल को खुदा का घर कहती है, वो आवाज जो इंसान को उसके अंदर झांकना सिखाती है। यही ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह का पैगाम है, यही उनकी जिंदगी का हासिल है और यही चिराग आज भी कोट मिठन की सरजमीन पर रोशन है।